کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کا، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے. وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو. نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بولو حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا. جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمائے ان کا ادب کرتے رہنا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے. کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے، ہے نہیں، پر تو میں کہ جڑے بن گئے تو اللہ آپ ہی پوچھ لے گا تو ادب کر. جڑے بن گئے نے اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے مل رہے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو دو بندے آ گئے، کچھ لے لے کچھ مانگنے تھے، فرار دونوں. ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید نہ بن جائیں. بن بھی جاتے ہیں نا لوگ، وہ سید نہ بن جائیں. ٹھیک ہے جی بن جاؤ، بن گئے سید. خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے، تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑ کے آئے. شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے، نذرانہ دیا، 2-3 پہلے بھر کے دیے لنگر کے. جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے، جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے، ان کو روانہ کیا. ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی، آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا. یہاں تم سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور دینا جاتا، پرانے محدثین نہیں پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پھول دے. ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنیا نال تول دے. بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے
صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا. ترمذی میں حدیث ہے, نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات اس سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا, فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے, بھتیجوں کو بھانجوں کو سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی, چیختی ابھی دیا. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا, اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا, اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. کٹا ہوا سر دیکھا, لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا, بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی. تو جب بولا نا یزید دربار میں, کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا, ایک آدمی مجبور ہے, مقہور ہے, اتنا لمبا سفر ہے, غربت ہے, پیاس ہے, بیماری ہے, کیا انداز ہے. جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو, کہ کیوں نہ کچھ کہے. جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی. جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا, بے ادبی کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو. سنو, جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی, بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی, اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی, اور آیتیں پڑھی. کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے اور تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا, یہ تیرا سجا ہوا ہے نا, تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا, تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے, وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا, سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان یہ تو علی کی آواز ہے, علی آ گیا. جبریل امین بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں, علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا, ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی, ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے, ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے, ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی, تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے, جبریل امین بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے,
ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں، مجھے کوفہ دمشق مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا؟ یزید مسلمان تھا، اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے، سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو، امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، اپنی جیب سے فلیکس چھپوا کے ظالموں جابروں بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو۔